السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کہانی سننے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اکرم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کالا کتا مسلسل اس کو دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ یہ کتا کب سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اکرم نے اس آدمی کی توجہ کتے کی طرف دلائی۔ ارے کتا بھلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ آدمی ایسے بولا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو کہ جو یہ ایک کتے سے ڈر گیا۔ اس آدمی نے شش کر کے کتے کو بھگا دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ کتا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اکرم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتا اتنی آسانی سے بھاگ گیا۔ لو بھاگ گیا؟ وہ آدمی اکرم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جانا کہاں ہے؟ میں نے کہیں نہیں جانا۔ ٹانگے میں شدید قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اکرم کو ایسا لگا جیسے وہ اور دیر یہاں رکا تو اس کو متلی ہونے لگ جائے گی۔ وہ بیگ اٹھا کر فوراً ٹانگے سے نیچے اتر گیا۔ جانا نہیں تھا تو پھر بیٹھے کیوں تھے؟ وہ آدمی عجیب سے انداز میں بولا۔ اکرم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تم جہاں جانا چاہتے ہو میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ ٹانگے والا بضد تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اکرم کو خار سی ہونے لگی تھی اس ٹانگے والے سے۔ دیکھو، پیسے نہ دینا، وہ آدمی اکرم کے سامنے آ کر بولا۔ تم کو ایک بار سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا نا، نہیں جانا۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس آدمی نے اکرم کو زبردستی پکڑ لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ زبردستی ہے؟ کوئی چھوڑو مجھے۔ اکرم اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس آدمی نے اکرم کو اور زور سے پکڑ لیا اور اکرم خود کو اس سے چھڑوانے لگا۔ اس دوران اس ٹانگے والے کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ چاند کی روشنی میں اکرم کی نظر اس پر پڑی۔ اکرم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ کوئی بوڑھا تھا جو اس بدرو کی طرح خوفناک دکھتا تھا۔ اکرم الٹے قدم اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ وہ بوڑھا بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ نہیں جانے دوں گا۔ بوڑھا لنگڑا ہونے کے باوجود اس کے پیچھے برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اکرم شاید اس بوڑھے کے ہاتھ لگ ہی جاتا، مگر کسی نادیدہ شے نے اکرم کا ہاتھ تھاما اور اس کو اڑاتے ہوئے اسٹیشن تک لے آئی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے بے اختیار اپنے پیچھے دیکھا۔ وہاں کسی بھی بوڑھے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اکرم زور زور سے ہانپتا ہوا آگے جا کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین ویسے ہی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس کے انجن میں شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی جس کو ٹھیک کیا جا رہا تھا۔ اچانک اکرم کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی اور آ بیٹھا ہے۔ اکرم نے فوراً رخ پھیرا تو اس کے قریب وہی پہلے والے بارش بزرگ کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ کب یہاں موجود ہوا تھا اکرم کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ؟ اکرم ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ ہیں کون؟ انسان یا پھر کوئی نادیدہ روح؟ میں نے کہا تھا نا کہ حیوان ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان کا اصل روپ کتنا دہشت ناک ہے اس کا تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا۔ لیکن وہ بابا میرے ہی پیچھے کیوں؟ اکرم خوف زدہ لہجے میں بولا۔ ان کو خبر ہو گئی ہے کہ تم ہی وہ انسان ہو جو ان کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اب وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میرے پیچھے؟ اکرم کو یقین نہیں ہوا۔ اب تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ تم جہاں جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ نہیں سکتے۔ میں کیسے ان حیوانوں کو مار سکتا ہوں؟ اکرم ایک دم گھبرا گیا۔ یہ سب تمہیں اپنی عقل و ذہن سے سوچنا ہوگا، اپنی طاقت استعمال کرنی ہوگی۔ میں تمہاری کوئی خاص مدد تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود مجبور ہوں۔ تم کو اکیلے ہی ان حیوانوں سے لڑنا ہوگا۔ پر ہاں، جگہ جگہ میں تمہیں نشاندہی کرتا رہوں گا
تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ یاد رکھنا، ان کا اگلا وار ان سب واروں سے بھاری ہوگا۔ ہمت و طاقت سے کام لینا۔ اکرم یہاں تک تو کچھ بولتا، بینچ وجود سے خالی ہو گیا۔ اکرم کافی دیر بینچ پر بیٹھے اپنے انجام کے بارے میں سوچتا رہا کہ جب تک ٹرین نے روانگی کی سیٹی نہ بجا دی۔ اکرم بیگ اٹھا کر ڈبے کی طرف بڑھا اور ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں تھوڑے بہت ہی افراد تھے۔ اکرم نے اپنے سامنے والی سیٹ پر نگاہ دوڑائی تو وہاں بھی خود کی طرح ایک ہی بندے کو بیٹھے دیکھا۔ وہ کوئی خوش شکل خوبرو لڑکا تھا جو جینس کی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور اکرم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اکرم نے اس کے چہرے پر دو انوکھی چیزیں نوٹ کی۔ ایک تو اس کی تیز آنکھیں جن میں بلا کی چمک تھی، ایسے جیسے کسی جانور کی ہو، اور دوسرا اس کے ہونٹ بہت زیادہ لال تھے، خون سے بھرے معلوم ہو رہے تھے، اور اس کے جسم پر بال بھی بہت تھے، بھورے رنگ کے بال، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلی پر بھی بال اگے ہوئے تھے۔ اس لڑکے نے اکرم سے کوئی بات نہ کی، وہ کوئی اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اکرم پہلے تو ویسے ہی بیٹھا اپنے آنے والے حالات کے بارے میں سوچتا رہا، پھر وہ اپنے بیگ میں سے سارا سامان نکال کر اس کو درست طریقے سے رکھنے لگا۔ یوں اندھا دھند بھاگنے سے اس کا سارا سامان الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اس سامان میں اس کی بنائی ہوئی تصویریں بھی تھیں۔ اکرم ان کو باری باری دیکھنے لگا۔ اس دوران سامنے بیٹھا لڑکا اس کی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ آپ پورٹریٹ بھی بناتے ہیں؟ اس نے اکرم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میرا شوق بھی ہے اور آمدنی کا ذریعہ بھی۔ اچھا، پھر میری تصویر بنائیں گے؟ مجھے تصویر بنوانے کا بڑا شوق ہے۔ پلیز۔ اکرم کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے اظہار پر راضی ہو گیا اور بیگ سے صاف بڑا کاغذ اور پینسل لے کر اس کی تصویر بنانے لگا۔ اچانک ڈبے میں اندھیرا ہو گیا، ڈبے کا بلب جلنا بند ہو گیا اور پھر ڈبے کی کھڑکیاں بھی بند ہو گئیں۔ اکرم نے پاس والی کھڑکی کو ہاتھ بڑھا کر کھولنا چاہا۔ کھڑکی تو کھل گئی، لیکن اس پر لگی نوک اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئی۔ چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ اکرم نے خون کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن خون نہ رکا۔ اس دوران وہ لڑکا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے اکرم کے ہاتھ کو اپنے منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیا۔ اکرم کے جسم سے ایک ٹیس سی نکل گئی۔ اسی دوران چاند بادلوں میں جا چھپا اور اچانک ہی وہ لڑکا اکرم پر جھپٹ پڑا۔ اس نے پیچھے لڑکھڑاتے گرتے ہوئے اکرم کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اکرم کا درد سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ٹانگوں سے لڑکے کو زوردار دھکا دیا۔ وہ دور جا گرا۔ اچانک ہی چاند بادلوں سے باہر آ گیا۔ ڈبے میں روشنی پڑی تو اکرم نے فوراً سامنے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے کی حالت بہت خوفناک ہو رہی تھی۔ اس کی زبان باہر کی طرف لٹک رہی تھی اور آنکھیں خون کا انگارہ ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی چاند کی روشنی اس لڑکے پر پڑی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ یکایک اس کا جسم اکڑنے لگا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کا لباس پھٹنے لگا۔ اس کا قد 6 فٹ تک بڑھ گیا اور ایک لمبی سی تھوتنی اس کے منہ پر نمودار ہو گئی۔ وہ ایک مکمل بھیڑیے کی شکل میں آیا کہ اچانک پھر اندھیرا ہو گیا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے رکنے کے قریب ہو گئی۔ کوئی کراس تھا جس کی وجہ سے ٹرین کو رکنا پڑا۔ ڈبے میں فل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اکرم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح اس موت کے ڈبے سے زندہ باہر نکلے۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح ڈبے سے چھلانگ لگائی جائے، لیکن ڈبے کی کھڑکیاں اتنی بڑی نہ تھیں کہ انسان اس میں سے آ سکے۔ یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا ڈبے کا دروازہ۔ ڈبے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا بکھرا پڑا تھا۔ اس خوفناک بھیڑیے کی گراہٹیں بھی مدھم سی ہو گئی تھیں، لیکن اکرم کو یقین تھا کہ وہ اسی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے
اور چاند کے دوبارہ نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اکرم نے دروازے کی سمت کا اندازہ لگایا۔ دروازہ جو چند قدم کے ہی فاصلے پر تھا، چند منٹ کھڑا وہ اپنے آپ کو تیار کرتا رہا اس ہمت کے لیے جو اس نے اب کر دکھانی تھی۔ اس نے دل میں اللہ پاک جی کا نام لیا اور بغیر سوچے سمجھے ڈبے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 چھلانگ میں ہی اس نے فاصلہ طے کر لیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس آفت زدہ ماحول میں اس کی رہی صحیح کسر بھی جواب دے گئی۔ جب چاند بادلوں سے نکل کر اپنی شکل دکھانے لگا، ڈبے میں روشنی آہستہ آہستہ پھیلی تو بھیڑیے کی غراٹنے کی آواز پھر سنائی دی۔ ڈبے میں زوردار بھیڑیے کی آواز گونجی۔ وہ درندہ چاند نکلنے پر دوبارہ جاگ گیا تھا۔ ڈبے میں رہ کر بچنا ناممکن تھا، مگر یہ دروازہ۔ اکرم میں جتنی طاقت تھی اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ دے۔ ہاتھ اور لاتوں کی کوشش جلد ہی رنگ لے آئی اور دروازہ کھل گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگ گئی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ کچی زمین تھی، لیکن پھر بھی اس کو درد کی شدت کا احساس ہوا۔ اس کے گھٹنوں میں ایک ٹیس سی ابھری، وہ بلبلا اٹھا۔ اس کا جسم پہلے سے ہی زخموں سے چور تھا۔ جگہ جگہ پر کاٹنے سے زخم ہو گئے تھے، جس سے خون رس رہا تھا۔ وہ جیسے ہی زمین سے کرہاتے ہوئے اٹھا، اس کے کانوں میں اب آواز گونجی، نوجوان تم نے ہمت کی اور بچ نکلے، مگر ابھی مشکلیں اور بھی راہوں میں پڑی ہیں۔ آگے بھی اسی طرح ہمت سے کام لینا، جیت تمہارا مقدر ہوگی۔ اکرم کو آواز پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ یہ اسی بزرگ کی آواز تھی۔ وہ منہ کی جانب تیزی سے بھاگنے لگا۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں کس جانب جا رہا ہے۔ خاردار جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھیں، جن کے نوکیلے کانٹے اس کے ننگے پیروں میں چبھنے لگے تھے۔ کانٹوں کی وجہ سے اس کے پیروں میں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ کئی بار لڑکھڑایا بھی تھا، مگر اس نے بزرگ کی کہی باتیں سن کر ہمت کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر ایک ہی سمت کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ چاند بادلوں میں سے ایسا نکلا کہ اب چھپنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاید ایسے ہی بھاگتا رہتا، لیکن اسی خوفناک آواز نے اس کے قدم جیسے روک دیے۔ اس کے لاکھ بھاگنے کے باوجود وہ بھیڑیا اس کے آس پاس ہی تھا۔ اب مزید اس میں بھاگنے کی ہمت نہ تھی، اور اب بھاگنا بھیڑیے کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ادھر ہی موجود ہے۔ موت کا خوف اس کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ اکرم کے قدم جھاڑیوں میں ایسے الجھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور جھاڑی میں ہی گر گیا۔ پہلے تو وہ اٹھنے لگا، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ اگر ایسے ہی چھپا رہا تو آرام کرنے کے ساتھ ساتھ موت سے بھی بچ سکتا ہے۔ جلدی بھیڑیے کے قدموں کی آواز اس کے قریب آتی گئی۔ وہ دم سادے جھاڑی میں ہی بے جان پڑا رہا، مگر اس کی آنکھیں بخوبی وہ دیکھ رہی تھیں۔ بھیڑیا چلتے چلتے اس کے اتنا قریب آ پہنچا کہ اس کی تیز غراہٹ، نتنوں سے نکلتی سانس اور منہ سے تیز انسانی خون کی بدبو اس کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اکرم کو ایسا لگا کہ ابھی وہ درندہ اس تک پہنچ جائے گا۔ اس درندے نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار پھر زوردار کی آواز نکالی اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اکرم کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ کافی دیر وہیں بے جان پڑا رہا۔ بھیڑیا چلتے چلتے کہیں غائب ہو گیا۔ اب اس نے آہستگی سے سر اٹھایا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ علاقہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکا دکا درخت ہی کھڑے تھے، جن کی لمبائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے ایسے بھاگنے سے بھیڑیے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک بڑے سے درخت پر پڑی۔
اس کی ساری مشکل حل ہو گئی۔ درخت پر چڑھ کر رات بسر کرنا ہر طرح سے مناسب تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیٹ کے بل درخت کی اوڑ میں جانے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ درخت پر چڑھ گیا۔ وہ ایک موٹے سے تنی پر بیٹھ گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اس نے ابھی اپنی سانسیں درست ہی کی تھیں کہ اچانک ایک تانگا تیزی سے دوڑتا ہوا بالکل درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ تانگے سے خوفناک بوڑھا نکلا۔ اکرم نے دیکھا کہ یہ تو وہی بوڑھا ہے جو تانگے سمیت اس کو اسٹیشن پر ملا تھا، جو اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اس بوڑھے کے ساتھ ہی تانگے میں سے ایک کالے کتے نے چھلانگ لگائی۔ اکرم کے لیے کتا بھی انجان نہ تھا۔ اس بوڑھے نے تانگے کے پیچھے سے ایک انسانی لاش نکالی اور اس کو ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے درخت کے نیچے رکھ دیا۔ لاش اسٹیشن پر جو پولیس والا ملا تھا اس کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے ایک تھیلے میں سے کلہاڑا نکالا اور اس لاش کو ٹانگوں میں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ منظر اتنا دردناک تھا کہ اکرم کے منہ سے چیخ نکلتی رہ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بوڑھا گوشت کاٹنے میں مصروف تھا کہ پتہ نہیں بھیڑیا کہاں سے چھلانگ لگا کر بوڑھے کے۔ اگلی اور آخری قسط جاری ہے۔